پوری دور حکومت میں مولا علی چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، اور ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ قوت نافذہ بھی ان کے پاس. اب ہمیں تو آج تک نہیں مل سکا یہ چیف جسٹس والی بات، کہانی آپ کا حاصل. عمر جو ہے وہ ابو بکر کو کہتا ہے کہ اکیلے نہیں جاؤ، ممکن ہے تمہارے ساتھ وہاں پر کوئی معاملہ کر دیں. سوال رحما بینہم، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کریں گے؟ عمر کو مولا علی پہ یقین نہیں تھا. ساری صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں عمر صاحب کہ یہ صاحب شر اور فتنہ پھیلانے والا ہے. کیا فرماتے ہیں مولا علی ابو بکر سے؟ ابو بکر تو ہم پر زبردستی نافذ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، پچھلی قسط اگر آپ نے ملاحظہ کی ہو، ہم نے سقیفہ کے حوالے سے وہاں پر گفتگو کی. جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے سقیفہ کا معاملہ بیان کیا، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. چونکہ گفتگو حنیف قریشی صاحب کی ایسی تھی کہ جس پہ ہمیں تفصیل سے بیان کرنا تھا. اگر آپ سقیفہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے بعد کیا ہوا، کیا واقعات تھے، کیا مسائل تھے، اور کیا ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا، اور کیا ان لوگوں نے کیا، اگر آپ اس کو مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں، ہماری اس پہلی قسط کو ملاحظہ کر لیجئے، تاکہ آج آپ دوسری قسط کو جب ملاحظہ کریں تو آپ کو ایک مکمل خاکہ سمجھ میں آ جائے. اب حنیف قریشی صاحب کی تھوڑی سی آگے گفتگو ہے، وہ بھی میں سنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ بھی ایک دفعہ سن لیں تاکہ گزشتہ سے پیوستہ ہو جائے، گفتگو یہاں پہ مکمل ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ سقیفہ کا اگلا حساب کے لیے بیان کریں. وہ تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے کہ یار یہ آپ کو یوں کر لینا چاہیے تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس گھڑی ان کی بیعت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کر لی، تو جب حضرت علی بیعت کر لی کب؟ جب بھی کر لی، روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک سیکنڈ، میں کہتا ہوں کہ اسی دن کر لی، تیسرے دن کر لی، 6 مہینے بعد کر لی. اور بھائی جان جب مولا مرتضیٰ نے کر لی، آپ تو 1400 سال کے بعد آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. جن کا حق ہے وہ جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہے، آپ کون ہے اس میں بولنے والا؟ حضرت وہ کہتے تقیہ کر رہے تھے. کون؟ مولا علی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی تقیے کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدے چھپا لینا اور ایسی چیز ظاہر نہ کرنا جس سے فساد ہو جائے. اچھا، یہ تو ان لوگوں کی تعویل ہے نا. ہمارے نزدیک تو تقیہ حرام ہے. تقیہ حرام ہے، منافقت ہے. یہ تقیہ کا کیا ہے؟ اگر یوں تقیہ کی بات ہوتی تو تقیہ حرام ہے، تقیہ منافقت ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے باتیں. ایک ایک مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، تاکہ میں جب جواب دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو حرام ہے، یہ بغیرتی ہے، یا جو بھی الفاظ استعمال کریں گے وہ کہاں پہ فٹ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیوں کرتے؟ سب سے مشکل ترین مرحلہ تو اللہ کے رسول کے اوپر آیا. جب آیا تھا لکم دینکم ولی دین، تو رسول اللہ اختیار کر لیتے کہ وہ ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آؤ ابو طالب ہمارا آپس میں پیچ اپ کروا دو کہ یہ ہمارے خداؤں کو جو نا وہ تسلیم کر لیں، ہم اس کے خدا کو مان لیتے ہیں. تو پھر یہ تو تقیہ ہو سکتا تھا نا. تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا؟ واہ 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 واہ. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کے معتقدات کے اوپر وہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کوئی تقیہ نہیں تھا. آل البیت تقیہ نہیں کرتے ہیں. آل البیت شیر خدا ہے. وہ شیر جو ہوتے ہیں وہ چھپ چھپ کے نہیں ہوتے ہیں، وہ شیر ڈھال کے حملہ کرتے ہیں. کہ مولا علی شیر خدا ہے. شیر خدا نے کوئی تقیہ نہیں کیا. انہوں نے دل و جان سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا. نہ صرف اس کو تسلیم کیا اور اس کا عملی ثبوت دیا. ان کی پوری دور حکومت میں مولا علی چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے پر رہے، اور ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں کہ قوت نافذہ بھی ان کے پاس تھی. یعنی آپ حدود کو نافذ بھی کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ حضرت علی فیصلہ کرتے رہے، بلکہ قوت نافذہ کی قوت بھی ان کے پاس تھی. اب ہمیں تو آج تک نہیں مل سکا یہ چیف جسٹس والی بات، کہانی آپ کا حاصل آتے. اب سقیفہ کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ اینڈ یہاں تک کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام رضامندی سے بیعت کر چکے تھے یا نہیں کر چکے تھے. یہ جی صحیح بخاری ہے، ہدایت القاری شرح صحیح بخاری، روایت نمبر ہے 3667. جناب عائشہ روایت کرنے والی ہیں، کہتی ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ سنخ کے مقام پر تھے، یعنی مدینہ کے بالائی حصے میں. حضرت عمر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، اللہ کی قسم رسول اللہ نے وفات نہیں پائی. مزید میرے دل میں یہی بات ہے کہ آپ نے وفات نہیں پائی. تو اب وہ آئے اور جناب وہ پوری کہانی جو میں آپ کو پچھلی قسط میں سنا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے تقریر شروع کی تو عمر بیٹھ گئے. ابو بکر نے حمد و ثنا کی اور کہا کہ بھائی اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اس کے بعد حضرت یہ سن کر لوگ بے اختیار رونے لگے، اور انصار حضرت سعد بن عبادہ کے پاس سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے. دیکھیں اب اس روایت اور اس روایت کو ساتھ میں رکھیں. پہلی قسم میں جو میں نے روایت رکھی کہ مسجد میں بیعت کر لی تھی، مسند احمد کی روایت رکھی، وہ آپ پہلی قسم میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب ابو بکر نے وہ تقریر کی مسجد میں تو انصار نے وہ سن کر، یعنی وہ دیکھا کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی پہلی بیعت ابو بکر کی ہو چکی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے سقیفہ میں انہوں نے پروگرام رکھا. اب ان دونوں روایتوں کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رکھے دیکھیں. یہ سن کر لوگ بے اختیار رونے لگے اور انصار حضرت سعد بن عبادہ کے پاس سقیفہ سعدہ میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے ایک امیر تم میں سے ہوگا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عبیدہ بن جراح ان کے پاس گئے. اب یہ کہاں مسجد میں جب بیعت لے لی گئی وہاں پہ سارے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. آپ سوچیں نا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، مسجد میں ابو بکر نے تقریر کی اور سقیفہ میں. آج بھی جائیں آپ سقیفہ میں، ہمارا ولاگ بھی موجود ہے اس موضوع کے اوپر، جو لوگ جا چکے ہیں زیارت کر چکے ہیں مدینہ منورہ کی، جو نہیں جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو جلد بلائے. آپ جا کے دیکھیں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ
جیسے نادر علی بھی اپنی اسی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ 2-3 منٹ میں انسان آرام سے پہنچ جاتا ہے. تو اس وقت کے جو معاملات تھے یعنی جو اس وقت زمینی طور پر مقامات تھے, اس وقت کا جو جغرافیہ ہے اس حساب سے تو اتنا بھی ٹائم نہیں لگنا تھا. اب جیسے ہی ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ صحابہ وہاں چلے گئے ہیں, انصار وہاں پہ واردات ڈال رہے ہیں, تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے. اب کہتے ہیں حضرت عمر تقریر کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت ابو بکر نے انہیں چپ کروا دیا. اب میں ایک اور روایت میں دکھاؤں گا, عمر کہتا ہے کہ میں نے تیاری کر رکھی تھی. اب جس بندے کا بھائی جیسا دوست اس دنیا سے چلا جائے, جیسے میں نے اپنی مثال بھی دی تھی پچھلی قسط میں ابو عماد بھائی کے حوالے سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, تو انسان کو ہوش نہیں ہوتا. عمر صاحب ذہن میں تقریر یاد کر رہے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے ایک بہت اچھی تقریر تیار کر لی تھی. ہاں, اس روایت میں بھی ہے, ایک اور میں بھی ہے. میرا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے, یعنی جو بندہ معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کو خلیفہ بنائیں گے. یعنی آپ خود سوچیں, یعنی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ ابوبکر معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے, اور ان کو یہ رسول اللہ کی مسند پہ بٹھانے لگے تھے کہ بھئی جو سیاست میں ان تمام معاملات میں باریک بین ہو, ابھی دیکھیں معاملات تک نہیں پہنچ سکیں گے, مجھے وہ ہینڈل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا, سبحان اللہ. بہرحال ابو بکر نے یعنی عمر ابو بکر کے بارے میں کیا سوچا تھا آپ نے دیکھ لیا. تقریر شروع کی, واقعی وہ تمام لوگوں سے زیادہ بلیغ ثابت ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہم مہاجرین عمرہ اور حکام ہوں گے اور تم انصار ہمارے وزیر ہوگے. اس دوران میں حباب بن منذر نے فرمایا واللہ ہم ایسا نہیں کریں گے, بلکہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا. ابو بکر نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہم عمرہ میں ہوں گے اور تم وزراء ہوگے, کیونکہ محل وقوع کے اعتبار سے قریش تمام عربوں سے بہتر اور افعال کردار کے لحاظ سے افضل ہیں. یعنی قریش کا یہاں پر کہا کہ وہ تمام عربوں سے بہتر اور افعال و کردار کے لحاظ سے افضل ہیں, لہذا تم سب حضرت عمر یا ابو عبیدہ جراح کی بیعت کر لو. ان لوگوں نے نماز کی سٹوریاں سنائی ہیں کہ رسول نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ نہیں کہہ رہا بھائی میری کر لو, میں نے رسول نے مجھے خلیفہ بنایا تھا. وہ کہہ رہا ہے عمر کی کر لو یا ابو عبیدہ جراح کی کر لو, کسی بھی کر لو, ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حالات ہیں. ان لوگوں نے آپ لوگوں کو کیا کہانیاں سنائی ہوئی ہیں, کہانیاں سنائی ہوئی ہیں کہ جی یہ کر لو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو کہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, ہم تو آپ ہی کی بیعت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار, ہم میں سے افضل اور ہم سب میں سے رسول کو زیادہ محبوب ہیں. وہ تو مولا علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے, روایات کے مطابق, صحیح روایات کے مطابق مولا علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے. پھر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا, ان کی بیعت کر لی, اور اس کے بعد تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. کسی کہنے والے نے کہا یعنی اسے نظر انداز کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا, اب انہوں نے ترجمہ کیا ہلاک کر ڈالا, یعنی اسے نظر انداز. حضرت عمر نے فرمایا اسے تو اللہ نے ہلاک کیا ہے. ٹھیک, اللہ نے ہلاک کیا. اس کا میں معنی آپ کو انہی کی کتاب سے دکھاؤں گا کہ کیا مراد ہے اس کی. یہ پھر دیکھیں اس روایت کو, یہ ایک روایت دیکھ لی آپ نے کہ اس کو تو اللہ نے ہلاک کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا میں ایک دن منا میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا, جبکہ وہ حضرت عمر کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے. جب وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کاش تم آج اس شخص کو دیکھتے جو امیر المومنین کے پاس ہے. کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ فلاں شخص سے بات پرس کریں گے جو کہتے ہیں اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا. ابو بکر کی بیعت تو اچانک مکمل ہوگی, کسی کو سوچے بچار کا موقع ہی نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے, اچانک مکمل ہو گئی تھی, سوچے بچار کا موقع ہی نہیں ملا تھا. یہ سن کر عمر بہت غضبناک ہوئے. پھر میں اگر اللہ نے چاہا تو میں آج شام لوگوں سے خطاب کروں گا اور ان لوگوں سے خبردار کروں گا جو مسلمانوں سے ان کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ موسم حج میں برے بلے ہر قسم کی عوام جمع ہوتے ہیں, اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اسی قسم کے عامی لوگ آپ کے قریب ہوں گے. مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں کر کوئی بات کریں تو وہ چاروں طرف پھیل جائے گی, لیکن پھیلانے والے سے صحیح طور پر یاد نہیں رکھ سکیں گے اور اسے غلط معنی پہنائیں گے. آپ مدینہ طیبہ پہنچنے تک انتظار کریں کیونکہ وہ ہجرت سنت کا مقام ہے, وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے شریف و تب لوگ میسر آئیں گے. وہاں جو آپ نے کہنا چاہے کہہ لیں, مشکل نہیں, وہاں پہ یہی لوگ پھر کہتے ہیں رسول اللہ نے غدیر کا اتنا امامت کا اعلان کرنا تو وہ مکہ میں کیوں نہیں کیا. عمر کو کرنے نہیں دے رہے کہ وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں, اور یہی لوگ شیعوں کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح اتنی بڑی بات تھی تو وہ مکہ میں کر دیتے. ٹھیک ہے, حج کے موقع میں کر دیتے. یہ لوگوں کی سائنس ہے بھائی, اور اہل علم وہاں کے آپ کے فرمودات کو یاد بھی رکھیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچتے ہیں. اب کہتے ہیں مدینہ پہنچے, جمعے کا دن سورج ڈھل رہا تھا, پہنچ گئے جناب وہاں پہ. اچھا, عمر صاحب آئے خطاب کرنے کے لیے. جب میں نے آتے دیکھا تو سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے کہا آج حضرت عمر ضرور ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اب تک نہیں کہی. اچھا جی بتائیں کیا کرنے والے. ممبر پر تشریف فرما ہوئے, مؤذن اذان دے کے فارغ کھڑے ہو کہ اللہ کی شان شرحمد ثنا کی. آج میں تم سے ایسی بات کو جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ شاید میری موت سے پہلے آخری بات ہو, لہٰذا جو شخص اسے سمجھے اسے یاد رکھ سکے, اسے چاہے اس کے بعد اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جائے. یعنی بات والوں کو بتا دینا. اچھا جی,
اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ میری طرف غلط بات منسوخ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو حق دے کر مبعوث کیا, آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی, ہم نے اسے پڑھا تھا, سمجھا تو یاد رکھا تھا. رسول نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. مجھے ڈر ہے کہ اگر لوگوں پر طویل عرصہ گزر گیا تو کوئی کہنے والا ہی کہے گا اللہ کی قسم ہم اللہ کی کتاب میں یہ آیت نہیں پاتے, اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں, یقیناً رجم کا حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطیکہ ان پر گواہی ثابت ہو یا عورت کو ناجائز حمل ہو جائے یا وہ خود اقرار. پھر ہم اللہ کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ تم اپنے حقیقی باپ دادا کے علاوہ دوسروں کی طرف خود کو منسوب نہ کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کسی نے کہا اللہ کی قسم اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا. دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ ابو بکر کی بیعت یکا یک ہو گئی تھی. اب یہاں پر جو بات ہے نا کہ عمر کا انتقال ہو گیا فلاں کی بیعت کر لوں گا, یہ امیر المومنین کی بات تھی. یہ فتح الباری حدیث الساری مقدمہ صحیح بخاری, ابن حجر اسقلانی نے ایک صحیح روایت اس کے اوپر تحکیم بھی لگائی ہے جو انصاب الاشراف کی روایت ہے. وہاں پر کہنے والا کہتے ہیں زبیر کہتا ہے, کہنے والا زبیر ہے, اور کس کی بیعت کر لوں گا, مولا علی کی. تو یہ ساری تقریر عمر صاحب مولا علی کے خلاف کر رہے ہیں, میں اپنے کئی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں. اب یہ موضوع یعنی صرف اشارہ میں نے کر دیا ہے, میرے دیگر ویڈیوز میں اس کی میں نے سند بھی دکھائی ہے اور سارے اس کی تحکیم بھی دکھائی ہے. بات یہ کہ بلا شبہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی لیکن اللہ نے اس کو شر سے بچا لیا, اور تم میں ابو بکر کی مثل کوئی شک ایسا نہیں جس کی طرف گردنیں جھکی ہوں, خبردار. اور یہی عمر کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ انصار جو ہیں وہ سعد بن عبادہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. سبحان اللہ. تم میں سے کوئی شک مسلمانوں کے صلاح مشورے اتفاق رائے کے بغیر کسی کی بیعت نہ کرے. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہی عمر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو جو خلیفہ بنایا گیا کس نے بنایا تھا؟ ابو بکر نے خود بنایا تھا, اسے کہتے ہیں استخلاف. مسلمانوں سے مشورہ کیا تھا, پھر لوگوں کو کس لیے جو ہے وہ پاٹ پڑھا رہے ہیں کہ جناب مسلمانوں سے مشورہ کرنا چاہیے. ابو بکر کا خلیفہ بنا, آپ کہتے ہیں وہ جی سقیفہ میں مشورہ کیا. تو آپ کو عمر صاحب کو جب خلیفہ بنایا تھا تو کس سے مشورہ کیا تھا؟ وہ ہمیں ذرا مشورہ تو دکھائیں نا کہ ابو بکر نے بیٹھک بنائی, وہ تو جب لکھ کے دیا اور کہا مسجد میں جا کے اعلان کر دو کہ عمر میرے بعد میرا خلیفہ ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے جناب. وہ عمر صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کرے بغیر مشورے کے, کسی کو خلیفہ نہ بنائے, اور عمر بنا بھی خود بغیر مشورے کے. اچھا, واضح ہے جب نبی کی وفات ہوئی تو ابو بکر ہم میں سب سے بہتر تھے. البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی, ان کو نہیں پتا تھا نا کہ ابو بکر ہم میں بہتر ہے. انصار صحابہ ہے نا, صحابہ دین منتقل کرنے والے ہیں, اور وہ سب لوگ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہو گئے. اس طرح حضرت علی, دیکھے گا, حضرت علی اور حضرت زبیر ان کے ساتھیوں نے ہماری مخالفت کی. کس نے؟ حضرت علی نے. حضرت زبیر ان کے ساتھیوں نے مخالفت کی. یہ کہتے ہیں جی ابو بکر کی افضلیت پہ اجماع ہے. وہ اجماع تو خود صحابہ کے زمانے میں نظر نہیں آتا, صحابہ مخالف ہو گئے نا آپ کے, آپ لوگ کہتے ہیں جی اجماع ہے. کس چیز کا اجماع ہے بھائی جو گھنٹہ پہلے ہو رہا ہے آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں نا ان کا یہ اجماع, اس طرح کے جو اجماع ہیں یہ بغیر الف کے ہوتے ہیں. تاہم مہاجرین حضرت ابو بکر کے پاس جمع ہو گئے. اس وقت میں نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر ہمیں آپ اپنے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلیں. اب یہ مسجد میں ہو چکا ہے. اب یہاں پہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ چلتے ہیں انصار کی طرف چلتے ہیں. کہتے وہاں پہنچے تو دو بندے ہمیں راستے میں ملے. انہوں نے کہا کہ ایک چیز ذکر کی جس پر انصار کا اتفاق ہو گیا. انہوں نے کہا مہاجرین کی جماعت تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انصار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم وہاں ضرور جائیں گے. چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انصار کے پاس سقیفہ بنو سعدہ میں پہنچے. مجلس میں ایک صاحب چادر اپنے سارے جسم پر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ. عمر کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ کا نہیں پتا تھا. میں نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا انہیں بخار ہے. خیر ہو سکتا ہے اوپر چہرے کے اوپر بھی خلافت کے لیے سعد بن عبادہ صاحب بیٹھے ہیں اور بیماری کی حالت میں ہیں. ٹھیک ہے, کہا کہ انہیں بخار ہے. ٹھیک ہے, جب ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھے تو ان کے خطیب نے خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا کی. تو اے مہاجرین کی جماعت سنو, تم ایک گروہ, تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم سے نکل ہمارے پاس آئی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیک کنی کر کے خود خلیفہ بن جاؤ. حقیقت آگے سامنے. مفتی انیب قریشی صاحب روایتیں پڑھ کے سنائیں نا لوگوں کو, کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیسر و کسرا کی کہانی سناتے ہیں آپ لوگ. مدینہ میں منافق ہیں, یہاں بھی منافق ہیں. انصار کہہ رہے ہیں, اور وہ جو روایت مسند احمد کی تھی کہ پہلے بیعت وہاں پر ہو چکی مسجد میں, انصار کو پتہ چل گیا تو سقیفہ میں انہوں نے جلسہ تشکیل دیا, جلسہ رکھا, اپنا نشست رکھی. وہاں پر کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ ہماری بیک کنی کر کے خود خلیفہ بن جاؤ اور ہمیں اس سے محروم کر دو, یعنی ہمارے یعنی تم اصلاً کوئی حیثیت ہی نہ رہے. انصار کو ایسا کیوں لگتا تھا؟ رحماء بینہم کا کیا بنا؟ جو آپ رحماء بینہم کہتے ہیں, صحابہ تو ایک دوسرے پر بڑے رحیم تھے, بڑے کریم تھے, ان کی نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا. وہ تو نیتوں پہ شک کیے بیٹھے ہیں.
صحابہ تو خود ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کیے بیٹھے ہیں, آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی نیتوں پہ شک ہو, بھائی تم لوگ چاہتے ہو کہ ہماری بیک کنی کرو اور ہمیں محروم کر دو اس سے, تم لوگ اپنا بندہ بنا رہے ہو. ابو بکر کی وہاں پہ مسجد میں جو عمر نے بیعت کروا لی تھی کہ یا ایھا الناس, یہ ذو شیبۃ المسلمین, یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا بندہ ہے, فبایعوہ, اس کی بیعت کر لو. سب نے بیعت کر لی تھی. وہ مسلم کی روایت میں جو پہلی قسط میں پڑھ چکا ہوں. اچھا, جب وہ اپنی تقریر پوری کر چکے تو میں نے ارادہ کیا کہ گفتگو کروں. میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی, میری انتہائی خواہش تھی میں تقریر کروں نا. کب کی بات ہے, رسول اللہ ابھی دفن نہیں ہوئے, رسول اللہ کو غسل نہیں دیا گیا, اور یہ یہاں پر کیسی باتیں ہو رہی ہیں. سوال ہے یار غار اور اس طرح کی قصے سنا کے آپ لوگوں نے عوام کو آج تک معموم بنایا ہے. بھئی یہ عوام سوال کرے نا کہ مولوی صاحب ہمارا تو کوئی عزیز بھی چلا جائے نا, یعنی دوست ہو, اس سے ہماری کچھ میری ابو عماد بھائی کے ساتھ تقریباً 4 سال کی رفاقت تھی, 4 سال کی رفاقت تھی. پریکٹیکلی طور پر بتا رہا ہوں کہ اصلاً ہوش نہیں تھا. ایک ٹائم جو ہے وہ گزر گیا, اصلاً چیزوں تک دل نہیں کرتا تھا کہ کوئی کام کیا جائے یا کسی سے بات کی جائے یا کوئی اس طرح کا. لیکن یہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں تم, وہ اس نے تقریر یاد کی ہوئی ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں سائڈ پہ ہمارا پتہ کاٹنا چاہتے ہو. یہ ان کے معاملہ چل رہے ہیں. میری انتہائی خواہش تھی ابو بکر بات کرنے سے پہلے جو ہے, ابو بکر نے کیا کہا, میں اپنی تقریر کا آغاز کروں انصار کی باتوں سے, تو ابو بکر کو جو غصہ آیا ہے میں اس کو دور کروں. تاہم جس وقت میں نے تقریر کرنے کا ارادہ کیا, ابو بکر نے کہا خاموش. میں نے حضرت ابو بکر غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا. آخر انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, انہوں نے وہاں پہ بڑی باتیں کی, ٹھیک ہے, کہا کہ ابو بکر نے تو بہت اچھی تقریر کی. اب کہتے ہیں ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا, انصاری بھائیو تم نے اپنی فضیلت اور بزرگی میں جو کچھ کہا وہ سب درست ہے, یقیناً تم اس کے سزاوار ہو, مگر خلافت قریش علاوہ کسی دوسرے خاندان کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے خلافت کو, یہ تو موروثی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی تو یہ خاندان کی بات ہو رہی نا. ایک بھئی خاندان میں رہنا کیا یہ وراثت نہیں ہوتی؟ یہاں پر وہ انصار کہ اچھا اب یہ خلافت کو موروثی بنا رہے ہیں کہ بس آپ لوگوں میں ہی رہے گی, ہم میں نہیں آئے گی. نہیں, ان لوگوں کی یہ ذہن میں چیز نہیں آتی تھی. آپ لوگ آج اس کو کہتے ہیں کہ بھی موروثی بنا دیا, یعنی تانا دیتے ہیں موروثیت کا کہ امام علیہ السلام نے امام حسن ہمارے ہاں تو منصوص ہے. لیکن یہی تانا تو پھر ان لوگوں کو دینا چاہیے یہاں پر کہ بھائی آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے خاندان میں رہے گی, تمہاری قوم میں نہیں جا سکتی, بس ہم میں قریش میں رہے گی, تو یہ تو ان کو بھی تانا بنتا ہے نا. یہ تانا تو سب سے پہلے یہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو موروثیت کا ادعا ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان کا حصہ ہے. اب تم لوگ ایسا کرو, ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ, ابو بکر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. ان کی ساری گفتگو صرف یہی آخری بات مجھے بڑی ناگوار گزری کہ ہماری بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے سے مجھے آگے کر دیا جاتا اور میری گردن اڑا دی جاتی, تو یہ مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابو بکر موجود ہوں, جس کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا ابو بکر ٹھیک سے اتنی معاملے کو ہینڈل کر بھی پائے گا. جس سے ثقیفہ کا معاملہ ہینڈل نہ ہو وہ بڑے معاملے ہینڈل کیسے کرے گا. میرا اب تک یہی خیال تھا کہ مجھے نفس بہکا دے گا اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو میرے دل میں نہیں. پھر انصار میں سے ایک کہنے والے نے کہا, ابھی عمر کے ذہن میں بھی آ رہا تھا, لیکن انصار میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے ایک ایسی لکڑی ہوں جس سے خارشی اونٹ پر اپنا بدن رگڑ کر شفا پاتے ہیں, اور وہ میں وغیرہ وغیرہ کہا. اس نے فوراً جو ہے نا ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور جناب حساب کتاب ہو گیا. اب خلاصہ کلام یہ کہ مجھے ڈر لگا, مبادہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑے. بالآخر میں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان کی بیعت کی, پھر مہاجرین نے بھی بیعت کی, اس کے بعد انصار نے بیعت کی. پھر ہم سعد بن عبادہ کے پاس گئے تو انصار سے کسی نے کہا تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا. میں نے کہا اللہ نے اس کا خون کیا, اللہ نے اس کو قتل کیا ہے. حضرت عمر نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ آگے والی گفتگو ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ جو کہا نا کہ سعد بن عبادہ کو اللہ نے قتل کیا ہے, لوگوں نے کہا نا کہ تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا, تو کہا کہ یہ اللہ نے اس کو قتل کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ہم ذرا ان کے کتابوں سے دیکھتے ہیں. یہ فتح الباری ہے, ابن حجر اسقلانی ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ قائل من الانصار ابقوا سعد بن عباد لا تطعوه فقال عمر نے کہا کہ اقتلوه, عمر نے کہا اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے, عمر کہتے ہیں اس کو قتل کر دو. کس کو؟ سعد بن عبادہ کو. اب یہاں پہ کہتے ہیں یہاں عمر کی مراد یہ نہیں تھی کہ حقیقی طور پہ قتل کر دو. کہتے ہیں جو عمر نے کہا نا قتلہ اللہ فہو دعاء علیہ, یعنی یہ اس کے لیے بد دعا کی. رحماء بینہم, نیتوں پہ شک نہیں ہو سکتا, یہ نیتیں صاف ہو رہی ہیں.
बद दुआ की, اور پہلے کی بنیاد پہ یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عمر کا یہ کہنا یہ تھا کہ بھائی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس سے سائڈ پہ ہو جاؤ. اور مالک کی حدیث میں ہے کہ اس میں کیا کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے کہا کہ قتل اللہ سعدن، اللہ تعالیٰ سعد کو قتل کرے، فإنہ صاحب شر و فتنہ، یہ فتنہ پھیلانے والا ہے. صحابی رسول ہے، انصار کا صحابی ہے، اور اس کو انصاری صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں عمر صاحب کہ یہ صاحب شر اور فتنہ پھیلانے والا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں منافقین نے فتنہ پھیلانا تھا، نہیں، یہ تو آپ لوگ اپنے انصار صحابہ کے لیے اقرار کے بیٹھے. مفتی نعیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ منافقین تھے تو ان سے فتنہ پھیل جاتا، وہ کوئی دین میں فتنہ ایجاد کر دیتا. نہیں 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 نہیں، عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاری صحابی نے فتنہ پھیلا دینا تھا، تو وہ اور کسی کو منافق نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری ایک روایت دکھاتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی حوالے سے ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مکتبہ رحمانیہ کی چاپ ہے، جلد نمبر اس کی 11 ہے، صفحہ نمبر 479 ہے. روایت کی سند حسن ہے، بعض نے حسن کا ہے، بعض نے صحیح کا ہے. تو یہاں پر وہی روایت ہے، جب رسول اللہ وفات پا گئے ہمارے پاس معاملہ لایا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ انصار سعد بن عبادہ کے پاس بنو سعد میں جمع ہیں. اب یہ روایت تھوڑی سی واضح اور بتا رہی ہے کہ وفات پا گئے اور ہمارے پاس معاملہ، یعنی انہوں نے اپنی وہاں پہ مسجد میں بیعت وغیرہ کروا رہے تھے تو بتایا کہ وہاں پہ جناب سعد بن عبادہ کے پاس بنو سعد جمع ہیں اور سعد کی بیعت کر رہے ہیں، وہاں پہ بیعت چل رہی ہے. کہتی ہے چنانچہ میں حضرت ابوبکر بن جرح ان کی طرف پریشانی کی عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے. کہیں موادہ وہ اسلام میں کوئی دراڑ پیدا کر دیں گے. کون اسلام میں دراڑ پیدا کریں گے؟ منافقین نہیں، انصار صحابہ. مفتی نعیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے وہ منافقین تھے آس پاس مدینے میں تو ان سے خطرہ تھا. ان سے خطرہ نہیں تھا، کیسر و کسرہ سے خطرہ تھا، نہیں، انصار سے خطرہ تھا. کس کو؟ مہاجرین کو، کہ وہ اسلام میں دراڑ ڈال دیں گے. نعیم قریشی صاحب کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تاریخی جو ہے وہ آپ بیٹھ کر قیاسات کریں، نہیں، ضرورت نہیں ہے. روایت واضح بتا رہی ہے کہ وہ مبادہ وہ اسلام میں کوئی دراڑ پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. پھر عمر صاحب جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بس اللہ سے ڈرو اور اسلام میں دراڑ نہ ڈالو. اللہ سے ڈرو. کون؟ منافقین. کون؟ صحابہ. اور اسلام میں نئی بات ایجاد کرنے والے نہ بنو، یعنی بدعت نہ ڈالو تم لوگ. بغور یہ بات سنو، مجھے تمہارے لیے ان دو افراد میں سے کسی ایک پر راضی ہوں، عمر اور ابو عبیدہ جرح. ٹھیک ہے. بس ان دونوں میں سے جس پر بھی بیعت کر لو وہ تمہارے لیے سکہ ہے. حضرت عمر کہنے خدا کے جو بات کہنا مجھے پسند تھا، حضرت ابوبکر نے ان میں سے کوئی بات نہ چھوڑی بلکہ سب کہتے سوائے آخری بات کے. آگے دیکھیں. پھر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن انصار میں سے ایک آدمی مجھ سے پہل کر گیا. وہ انصاری نے پہلے ایک ہاتھ پکڑ لیا، ابوبکر کا مارا ہاتھ اور جناب بیعت کر لی. سعد بن عبادہ پھر کے ساتھ ایسی زیادتی ہو گئی اور لوگوں نے کہا سعد قتل ہو گئے. میں نے کہا ان کو قتل ہی کر دو، اللہ ان کو قتل کرے. اب پتہ چلا کہ سعد بن عبادہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، چونکہ انہوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ایک اور روایت سے ہم نے آپ کو واضح کر دیا کہ مزید وہاں پہ کیا معاملے تھے. اب آخر میں کہا کہ وہ جناب مولا علیہ السلام نے تو رضامندی سے بیعت کر لی تھی. نہیں، وہ کہتے تقیہ کا بھی جواب لیتے جائیں. تقیہ ہم آپ کو زیادہ نہیں بتاتے، صرف ایک روایت ایک دو چیزیں دکھاتا ہوں میں صرف. یہ المصنف لابن ابی شیبہ، آپ کہتے ہیں تقیہ بغیرتی ہوتی ہے، تقیہ بزدلی ہوتی ہے. بزدل پھر صحابہ ہیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو. المصنف لابن ابی شیبہ، المجلد ثامن عشر، 18ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 351 ہے. سند کیا ہے جی؟ صحیح ہے. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ داخل ابن مسعود و حذیفہ علی عثمان. عبداللہ ابن مسعود اور جناب حذیفہ دونوں صحابہ رسول عثمان کے پاس آتے ہیں. فقال عثمان لحذیفہ، عثمان حذیفہ کہ مجھے پتہ چلا تم میرے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتے ہو کہ لا واللہ ما قلت، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. فلما خرج قال له عبداللہ، تو جب وہاں سے نکلے تو عبداللہ نے کہا کہ فلما تقول له، یعنی تم نے ایسے اس سے کیوں کہا جبکہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو، لیکن تم نے وہاں پر کوئی اور بات کر دی. انی اشتری دینی بعدہ بعد مخافۃ ان یذهب کلہ. وہ کہتے ہیں میں نے بس تھوڑے دین کو خرید لیا بعض کے ساتھ اس چیز سے کہ سارا ہی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اب اس کے بارے میں ان کے علماء نے کیا بیان کیا، یہ سرخسی کی کتاب المبسوط میں دیکھیں، دارالعلم بیروت میں کیا کان حذیفہ مما یستعمل التقیہ، وہ تقیہ کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی. اس نے کہا نہیں میں نے یہ بات نہیں کی. عبداللہ نے کہا وہ تم تو یہ باتیں کرتے ہو عثمان کے بارے میں، پھر یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے جو ہے نا وہاں پر یہ ہے کہ میرا پورا دین برباد ہو جائے. میں نے کہا تھوڑے کو تھوڑے کے ذریعے سائڈ پہ کر دیں، پورا دین برباد ہو، یعنی میں مر جاؤں گا پیچھے ککھ نہیں رہ جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے معاملہ کر لیا جائے. اب وہ کیا تقیہ کر کے معاملہ کر لیا جائے. تقیہ بغیرتی ہوتی ہے، تقیہ اپنی کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے جناب حذیفہ نے کر لیا. مفتی نعیم قریشی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا وہاں پہ بیان کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں صحیح بخاری ہے جی. وقال الحسن،
حسن بصری کیا کہتے ہیں آپ کے التقیہ الی یوم القیامہ، تقیہ قیامت تک ہے، ٹھیک ہے جی. اور کئی ہم حضرت عمار یاسر کا تقیہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضرت عمار یاسر کا بھی ملاحظہ کیجیے. یہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے، صفحہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 283 ہے. مشرکوں نے عمار بن یاسر کو گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا جب تک عمار نے رسول اکرم کے شان میں نازیبہ کلمات اور ان کے بتوں کے حق میں اچھے کلمات نہیں کہہ دیے. اب مجھے بتائیں یہ حضرت عمار یاسر نے کیا کیا؟ جب ان رسول کی شان میں نازیبہ گفتگو اور ان کے بتوں کے بارے میں اچھی گفتگو کی تو انہوں نے آپ کو رہا کر دیا. جب رسول کی خدمت میں حاضر تو سارا ماجرا کیا سنا؟ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا دل اس پر مطمئن ہے. آپ نے فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسے کہنے کی مجبوری آن پڑے تو کہہ سکتے ہو، یعنی رسول کو برا بھی کہہ سکتے ہو، ان کے بتوں کو اچھا بھی کہہ سکتے ہو. کون؟ حضرت عمار. حضرت عمار نے کیوں کیا؟ جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے. تقیہ کی کئی صورتیں ہیں، تو یہ انہوں نے تقیہ کیا. اب میں نے کہا نا اس کے اوپر بہت سی گفتگو ہے، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ تقیہ کو جس کو آپ اپنی کیا کہہ رہے تھے وہ در حقیقت کیا ہے. یہ ہم نے صرف تقیہ کے حوالے سے جواب دیا. پھر کیا مولا علیہ السلام نے خوشی سے بیعت کر لی تھی؟ میرا اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ خود یہی روایت جس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ 6 ماہ تک تو بیعت نہیں ہوئی. 6 ماہ کے بعد مولا علی نے پیغام دیا، ابو بکر آتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں مولا علی ابو بکر سے کہ استبدت علینا بالامر، اے ابو بکر تو ہم پر زبردستی نافذ ہوا ہے، یعنی تو مسلط ہوا ہے ہمارے اوپر، ہماری چاہت نہیں تھی. اگر رسول کی قرابت کی وجہ سے ہوا ہے جو تم نے دعویٰ کیا تو ہم رسول کے زیادہ قریب ہیں تمہاری نسبت. پھر یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ عمر جو ہے وہ ابو بکر کو کہتا ہے کہ اکیلے نہیں جاؤ، ممکن ہے تمہارے ساتھ وہاں پر کوئی معاملہ کر دیں. سوال، رحما بینہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کریں گے؟ کیا ابو بکر کو قتل کر دیا جاتا؟ اس چیز کا خوف تھا عمر کو. عمر کو مولا علی پہ یقین نہیں تھا، وہ یقین نہیں تھا کہ وہ ابو بکر کو مار بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عمر کے جملے ہیں. نیتوں پہ شک عمر نے کر دیا نا مولا علیہ السلام کی نیت پہ شک. مفتی حنیف صاحب، نیتوں پہ ہم نہیں شک کرتے، وہ جو عمل ہے ہم اس کے مطابق ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات یعنی یہاں پر یہ مسئلہ درست ہے. یہ ہمارا ڈیسیجن کیا ہے کہ یہاں پر عمر صاحب نے یہ بات کیا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں. تو عمر کو خوف تھا کہ کوئی ابو بکر کو کچھ کہہ نہ دیں، اور وہاں پر امیر المومنین نے بتا بھی دیا کہ تو ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوا. اور کئی مقامات پہ امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ ابو بکر کی بیعت ہوئی، عمر کی بیعت ہوئی، میں ان دونوں سے زیادہ خلافت کا حقدار تھا. مولا علی خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. انصاب الاشراف کے اندر روایت ہے، السنہ کے اندر روایت ہے. میں نے کئی مقامات پہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، میرے چینل پر موجود ہے. تو لہٰذا مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ انہوں نے جب بھی کی مان لینا چاہیے. پھر ہم ان سے آخر میں ایک چیز پوچھتے ہیں کہ یہی اہل سنت ہیں، یہی شیر خدا کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیر خدا مصلحتاً جو ہیں وہ عثمان کے قاتلین کو اپنی فوج میں رکھے ہوئے تھے. شیر خدا کو کس کا ڈر تھا؟ کون سی مصلحت؟ عثمان کے قاتلین امام علیہ السلام کی جنگ میں اور معاویہ کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، اور پھر امام علیہ السلام ان کو جناب مصر کا گورنر بھی بنا رہے ہیں. جن کے آپ نام لیتے ہیں وہ آپ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب مالک اشتر کے بارے میں یا محمد بن ابی بکر کے بارے میں، یہ سارے لوگ کون تھے؟ آپ کہتے ہیں قاتلین عثمان جو تھے وہ مولا علیہ السلام کی بیعت کر کے مولا علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے. تو شیر خدا نے ان کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں پھیری؟ یہ بتائیں مجھے آپ. تو یہ آپ جو شیر خدا کے وہاں پر گیت گا رہے ہیں اپنی کتابوں کے مطابق، تو انہی شیر خدا نے وہاں پر خاموشی اختیار کیوں نہیں بدلا لیا؟ عثمان کو آ کے مار دیا، انہی شیر خدا نے عثمان کا دفاع تک نہیں کیا، عثمان کو بچایا تک نہیں. 40 دن تک عثمان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا. شیر خدا کہاں تھے؟ کیا صحابہ رحماء بینہم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی جماعت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ وہ جماعت کے جناب جو سارے جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے مولا علی کو نہیں پتا تھا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک کو مار دیں گے، بہت پہلے جنت میں بھیج دیں گے. تو کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قاتلین کو ساتھ لے کر جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، جمل بھی گئے، صفین میں بھی چلے گئے، اور انہی قاتلین کو بچانے کے لیے عثمان معاویہ کے لشکر کے بندوں کو کافی مار بھی دیا، انہی قاتلین کو بچانے کے لیے، انہی قاتلین کی وجہ سے. بھائی وہ تو آئے تھے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے. مولا علیہ السلام کو آپ کے مذہب کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے مذہب کے مطابق مولا علیہ السلام کو ان قاتلین کو ان کے سپرد کرنا چاہیے تھا یا خود کے ساتھ لیتے؟ نہیں، ان قاتلین کو بچانے کے لیے مولا علیہ السلام نے عثمان کے اپنا عائشہ کو بھی جناب وہاں پر اس کے اونٹ کا بھی ستیہ ناش کر دیا، اور جنگ صفین میں بھی اتنے بندے قتل ہو گئے. مولا علیہ السلام شیر خدا کیا کر رہے تھے؟ مفتی صاحب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے مذہب کو نابود کرنے کے لیے کافی ہیں. اسے ہم اکتفا کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. آخر میں درخواست کریں گے ابو عماد بھائی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.